السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 102، آیت 20 تا 22، سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کیا تم تابع ہو گئے؟ بس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور ان کی مدد کرنے والے کوئی نہیں۔ فَإِن، پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے اسلمت میں نے جھکا دیا، وجہیا اپنا چہرہ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ومن اتبعنی اور جنہوں نے میرا اتباع کیا، وقل اور کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، والامیین اور ان پڑھوں سے، اسلمتم کیا تم اسلام لائے ہو؟ فَإِن، پھر اگر اسلموا وہ اسلام قبول کر لیں، فقد تو یقیناً اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو صرف علیک آپ کے ذمے البلاغ پہنچا دینا ہے، یعنی پیغام، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکفرون کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں النبیین نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، ویقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو یامرون حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کے ساتھ، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو آپ خوشخبری سنا دیں ان کو، بعذاب علیم انتہائی دردناک عذاب کی۔ اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں کہ حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما اور نہیں ہے لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔
پیارے اور محترم بھائیوں بہنوں، آج کا یہ سبق ترجمہ تفسیر آل عمران میں سے آیت نمبر 20 تا 22 تک ہے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث کریں، مباحثے کریں، مناظرے کریں، اس قسم کی جو باتیں وہ کریں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، اور جو میرے پیروکار ہیں انہیں بھی میں نے اور میرے پیروکاروں نے اللہ کے لیے اللہ کے تابع کر دیا اپنا چہرہ، یعنی ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ ہم خود کو، اپنی خواہشات کو، اپنے سب کچھ کو اللہ کے سپرد اور تابع کر چکے ہیں۔ اور اب یہی بات آپ اہل کتاب سے بھی پوچھ لیں، اور جو ان پڑھ امی لوگ ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا تم بھی تابع ہو گئے ہو، یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر تو وہ تابع ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، تو وہ ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر وہ کہیں اوہو ہم انکار کرتے ہیں، تو پیغمبر اور پیغمبر کے پیروکاروں کے ذمے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے ذمے کیا کام ہے؟ دائی کے ذمے ہوتا ہے دعوت دینا، دائی کے ذمے ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ دائی نے دعوت دے دی، پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا، اس کی ڈیوٹی ادا ہو گئی۔ اب ہدایت دینا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ذمے ہے۔ ہم کسی کو بھی جبری طور پر سختی کرتے ہوئے، کسی پر بھی جبر کرتے ہوئے اسے اسلام میں نہیں لا سکتے۔ دائی کا اور پیغمبر کا کام ہے دعوت دینا، پیغام پہنچا دینا۔ کوئی قبول کر لے تو ٹھیک، اور اگر نہ قبول کرے تب بھی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی، نہ کسی کو دھمکایا جائے گا، نہ ڈرایا جائے گا کہ وہ زبردستی کا اسلام قبول کرے۔ اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو دائی اور پیغمبر کے ذمہ صرف پہنچا دینا تھا، یعنی پیغام کا۔ پھر اللہ تعالی جانے اور اس کے وہ بندے جانیں۔ تو اسلام کی حقانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا ہونا، اس کے ثابت ہو جانے کے بعد بھی اہل کتاب نے کفر و عناد کی راہ کو اختیار کیے رکھا، اور اس لیے کہا گیا کہ ہم نے تو اپنا ظاہر باطن، اپنا جان مال سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اسلام کو قبول کر کے، اور اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ ہدایت پر آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اسی آیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب و عجم کے تمام حکمرانوں کو خطوط لکھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قاصد اور اپنے سفیروں کو روانہ کیا، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام حکمرانوں کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جن جن کی طرف ہو سکتا، نبی علیہ السلام نے خطوط لکھے اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان کیا۔ اس کے تعلق سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی یا عیسائی میرے متعلق سنے اور اس دین پر، اسلام پر ایمان، اس شریعت پر ایمان نہ لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، تو وہ جہنمیوں میں سے ہے، ایسا بندہ پھر جہنمی ہوگا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 153 153 نمبر کی یہ روایت۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف حاکموں اور حکمرانوں کو خطوط لکھے، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، سبحان اللہ، فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی میں کالے گورے چٹے بھگے سب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسند امام احمد ابن حنبل، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ مجھے سرخ و سفید یعنی عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا ہے، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام عربوں کے لیے بھی، آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اجمیوں کے لیے بھی، کالوں کے لیے بھی، گوروں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی، سب کی طرف پیارے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن لیتا ہے اور وہ پھر ایمان نہیں لاتا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اور اقرار نہیں کرتا، تو ایسا بندہ جہنم ہی میں جائے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی بڑی خوبصورت بات کر دی۔ ویسے پیارے نبی علیہ السلام کی ہر بات ہی خوبصورت ہے، آپ کا ہر لفظ ہی خوبصورت ہے، آپ کے لب بھی خوبصورت، لبوں سے نکلنے والی باتیں بھی خوبصورت ہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، یہ صحیح بخاری ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، بخاری میں 335 نمبر کی یہ روایت۔ فرمایا ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مثلا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود قوم کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین قوم کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور اسی طرح اس کے علاوہ تو یہ جتنے انبیاء حضرات انبیاء علیہ السلام آئے، فرمایا ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مدین کی طرف شعیب کو، سمود کی طرف صالح کو، عاد کی طرف ہود کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، سبحان اللہ، جب جناب عبداللہ کے بیٹے کی باری آئی، جب جناب بی بی آمنہ صحابہ کے بیٹے کی باری آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب باری آئی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد کی، سبحان اللہ، جب باری آئی جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد کی، سبحان اللہ، جب باری آئی جناب علی علیہ السلام کے سسر کی، اللہ اکبر کبیرہ، جب باری آئی جناب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر کی، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھے اللہ نے تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے، میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کا قرآن کچھ یوں اعلان کرتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم تمام کی طرف رسول ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی طرف منسوب کیے گئے، تمام کی طرف مبعوث کیے گئے، عربیوں کی طرف بھی، امریکیوں کی طرف بھی، برطانیوں کی طرف بھی،
ہندوستانیوں کی طرف بھی، سوئٹزرلینڈیوں کی طرف بھی، افریقیوں کی طرف بھی، ہر ایک کی طرف آپ کو پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اب جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن لیتا ہے اور اشہد ان محمد عبدہ و رسول گواہی نہیں دیتا، وہ امریکی ہو، وہ ہندوستانی ہو، کہ وہ بریلوی وہ جو ہے کہیں اور کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، کسی شہر کا رہنے والا ہو، کسی بستی کا رہنے والا ہو، اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہے، نہیں تو الا کانا من اصحاب النار، پھر وہ جہنمی ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبے کا علم ہونا چاہیے کہ کیسا عظیم رسول اور کیسا عظیم پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی مذمت کی۔ اہل کتاب ان لوگوں نے جن کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ایک تو انہوں نے احکام الہی کا انکار کیا، اور اسی طرح انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، دعوت کو ٹھکرایا، تکبر کی راہ کو اختیار کیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہنے لگا، ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ کپڑا خوبصورت ہو، جوتا اچھا ہو، تو آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ کوئی بندہ حق کا انکار کرے اور لوگوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 91 نمبر کی یہ روایت۔ تو ان یہودیوں نے پیغمبروں کو قتل کیا اور ان کی دعوت کو، ان کی تعلیمات کو، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام مسند احمد میں فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی پیغمبر نے قتل کیا ہو۔ سب سے زیادہ عذاب اس کو ہونا ہے جسے کسی پیغمبر نے قتل کیا ہو، یا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا ہو، اسے سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا انہیں سب سے سخت عذاب ہوگا، یا جن لوگوں کو، یعنی جو لوگ پیغمبروں کے ہاتھوں قتل ہوئے انہیں بھی سخت سزا ہوگی، سخت عذاب ہوگا۔ اب پیغمبروں نے تو آنا نہیں ہے، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملہ ختم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ جو کام کرنے کا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد ہو کہ بازار ہو، غم ہو کہ خوشی ہو، حلال ہو کہ حرام ہو، غم شادی ہو کہ مرگ ہو، ہر معاملے میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ من مانا اسلام قبول کریں، جدھر دل آیا مان لیا، جدھر دل کو نہ بہا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تکبر ہے، حق کا انکار کرنا یہ تکبر ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ جہنم جائے گا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو حق دکھائے اور حق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ باطل سے بچنے اور باطل کو چھوڑ دینے، باطل سے پرے ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔